بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8th کلاس اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں نے اپنی پریویس کلاس میں اپنا باب نمبر 5 مکمل کر لیا تھا ود ایکسرسائز، اور آج ہم اپنا باب نمبر 7 سٹارٹ کریں گے، باب نمبر 7۔ اور باب نمبر 7 جو ہے وہ ہے پاکستان کی آب و ہوا کے بارے میں۔ اس باب کے اندر آپ پاکستان کا پورا آب و ہوا کا سسٹم پڑھیں گے، اس کے موسموں کے بارے میں دیکھیں گے، اور پاکستان کی آب و ہوا کے جو خطے علاقے ہیں جن کی تقسیم کی گئی ہے درجہ حرارت کی بنیاد پر، ان کو دیکھیں گے، ان کی مختلف خصوصیات کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ آب و ہوا کا انسانی زندگی پر اور نباتات یعنی پودوں کے اوپر جو اثرات ہو سکتے ہیں ہم وہ بھی اسی باب کے اندر دیکھیں گے۔ آج ہم اس باب کا پہلا ٹاپک دیکھنے والے ہیں جو کہ ہے موسم یعنی سیزنز۔ اسٹوڈنٹس، جو موسم ہے وہ کسی بھی علاقے میں آب و ہوا کی بنیاد پر سال کے ایک مخصوص عرصے یا مدت کو کہتے ہیں، اور اس میں شامل ہیں درجہ حرارت، ہوا، بارش۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس علاقے کا اتنے عرصے میں ٹیمپریچر کس طرح کا رہا، درجہ حرارت کیسا تھا، گرمی سردی کا کیا کانسیپٹ تھا، ہوائیں کیسی رہیں، کس طرح کی ہوائیں چل رہی تھیں، اور بارشوں کا کیا سسٹم تھا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں موسم، کسی بھی علاقے کے موسم کے اندر۔ ہم بات کرتے ہیں اسپیسیفک پاکستان کے موسموں کی کہ پاکستان کے اندر کس طرح کا موسم پایا جاتا ہے۔ تو جو پاکستان ہے وہ شامل ہے نیم معتدل خطے میں۔ نیم معتدل خطہ جو ہے وہ دنیا کے اندر وہ علاقہ ہے جہاں پر زیادہ جو مطلب معتدل موسم رہتا ہے، نارمل موسم رہتا ہے، بہت زیادہ سردی نہیں ہوتی، بہت زیادہ گرمی نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر گرمیوں کا جو ٹائم پیریڈ ہے، مدت ہے گرمی کے موسم کی، وہ زیادہ رہتی ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کے اندر جو ہے وہ 4 موسم جو ہے وہ پائے جاتے ہیں: موسم سرما، موسم بہار، موسم گرما اور موسم خزاں۔ یہ 4 موسم جو ہے وہ پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جن میں سے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں موسم سرما کے بارے میں۔ سردیوں کا جو سیزن ہے وہ کس طرح کا ہے پاکستان میں۔ تو اسٹوڈنٹس، پاکستان کے اندر موسم سرما کا جو آغاز ہے وہ دسمبر سے ہوتا ہے، دسمبر مہینہ اس سے ہوتا ہے اس کا آغاز، اور یہ جو موسم ہے وہ رہتا ہے فروری کے آخر تک۔ اس موسم کے اندر ملک کے اندر جو ٹیمپریچر ہے، درجہ حرارت ہے، وہ رہتا ہے 18 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی کم، اور جب جنوب سے شمال کی طرف جائیں تو درجہ حرارت مزید کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو پاکستان کے شمالی علاقے ہیں یہاں پر درجہ حرارت بے حد کم ہوتا ہے اس شمالی حصے میں، اور جو میدانی علاقے ہیں اس موسم میں پاکستان کے، اس میں بھی سردی کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اور جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں تو درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی کم ہو جاتا ہے، اور برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس موسم میں بارش بھی ہوتی ہے، لیکن موسم گرما کے مقابلے میں بارش کم ہوتی ہے۔ اور بارش کا ایک اہم سبب جو ہے اس موسم میں وہ ہے مغربی گرد باد، یعنی مغرب کی طرف سے آنے والی جو ہوائیں ہیں ان کی وجہ سے سردیوں کے موسم میں پاکستان کے اندر تھوڑی بہت بارش ہوتی ہے۔ یہ ہوائیں مغرب کی طرف سے پاکستان میں داخل ہوتی ہیں، اور زیادہ بھی جو بارشیں ہوتی ہیں وہ اس حصے میں ہوتی ہیں کیونکہ یہ یہاں سے انٹر ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر یہاں آتے آتے جو اس کا مشرقی حصہ ہے پھر یہاں پر جو ہے وہ تھوڑی بہت بارش سردیوں میں بھی ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں موسم بہار یعنی اسپرنگ سیزن کے بارے میں۔ پاکستان کے اندر جو موسم بہار کا موسم ہے وہ مارچ سے شروع ہو جاتا ہے اور اپریل تک رہتا ہے۔ موسم نہ تو زیادہ سرد ہے نہ زیادہ گرم ہوتا ہے، یعنی کہ نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے، مطلع صاف رہتا ہے، اور جو شمالی علاقے ہیں زیادہ تر، یہ شمالی حصہ جو ہے پاکستان کا، یہاں پہ بارش اس موسم میں بھی ہوتی ہے، تھوڑی بہت بارش ہوتی ہے، اور اس موسم میں درختوں کے جو اور پودوں کے وہ نئے پتے نکلتے ہیں اور طرح طرح کے پھول نکلتے ہیں اس موسم کے اندر، اور یہ ہے موسم بہار۔ موسم گرما یعنی سمر سیزن۔ پاکستان کے اندر مئی کی آمد کے ساتھ ہی یہ موسم شروع ہو جاتا ہے اور پھر رہتا ہے ستمبر کے وسط تک۔ اس موسم میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، اور ملک کے زیادہ تر حصوں میں جو ٹیمپریچر ہے زیادہ اوسط درجہ حرارت وہ ہے 18 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر، اور
میدانی علاقے جو ہیں پاکستان کے، بالخصوص پاکستان کے جو صحرائی علاقے ہیں، ان میں گرمی کی شدت بے حد زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ البتہ جو ساحلی علاقے ہیں، سمندروں کے پاس جو علاقے ہیں، ان میں درجہ حرارت ذرا نارمل رہتا ہے، کیونکہ سمندر کے اثرات ہوتے ہیں، سمندر کی ہوائیں چلتی ہیں، اس وجہ سے ٹیمپریچر تھوڑا نارمل رہتا ہے۔ جبکہ جو پہاڑی علاقے ہیں پاکستان کے، اس میں گرمی کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، موسم تھوڑا سا نارمل رہتا ہے، اور درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس موسم میں ہوتی ہیں مونسون کی بارشیں۔ صرف یہ مونسون کی بارشیں کیا ہیں کہ پاکستان کے جو یہ بحیرہ عرب کا حصہ ہے، اور جو خلیج بنگال سے جو ہوائیں آتی ہیں، یہ خلیج بنگال سے آنے والی جو ہوائیں ہیں، جو انڈین سائڈ سے آتی ہیں، انڈیا کی طرف سے ہوتی بھی آتی ہیں، اور یہ اس طرح داخل ہوتی ہیں۔ یہ جو آپ بلو کلر دیکھ سکتی ہیں، یہ ہے خلیج بنگال، اور یہاں سے یہ ہوائیں آتی ہیں، اور یہ بحیرہ عرب ہے۔ اس جگہ سے یہ ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں اور یہاں سے داخل ہوتی ہیں پاکستان کے اندر، اور پھر اس موسم میں بہت بارشیں ہوتی ہیں۔ مونسون کی بارشیں نہیں کہتے، مونسونی ہوائیں نہیں کہتے، جو کہ اس خلیج بنگال سے جو ہوائیں آتی ہیں، یہ مونسونی ہوائیں ہیں۔ اور ان ہواؤں کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس موسم میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، اور بارشوں کا یہ سلسلہ ہے، یہ شروع ہوتا ہے جولائی کے بس سے، اور سپتمبر تک یہ چلتا ہے۔ ستمبر کے بس تک یہ بارشوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسے موسم برسات کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں اس موسم میں بارشوں کی، تو سب سے زیادہ جو بارش ہے وہ ہوتی ہے شمال مشرقی پنجاب میں، اور اس سے ملحقہ جتنے پہاڑی علاقے ہیں، اس سے جڑے ہوئے جتنے پہاڑی علاقے ہیں، وہاں بارشیں ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو بارش ہے وہ ہوتی ہے مری میں، پاکستان میں، اور جو باقی شمال، جنوب اور مغرب کی طرف جب یہ ہوائیں پہنچتی ہیں، یعنی کہ جب جنوب تک یہ ہوائیں پہنچیں گی، یا مغرب تک یہ ہوائیں پہنچیں گی، یا شمال تک یہ ہوائیں پہنچیں گی، تو تھوڑی اس میں پھر بارش کی مقدار جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ جو بارش ہے اس موسم میں وہ ہوتی ہے مری کے اندر۔ اب ہم بات کرتے ہیں موسم خزاں کی، یعنی آٹم سیزن۔ پاکستان کے اندر اکتوبر اور نومبر میں ایک مرتبہ پھر سے موسم ایسا ہو جاتا ہے کہ نہ زیادہ گرم ہے نہ زیادہ سرد ہے، بارش کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اور جو پاکستان کے اندر جنوبی پنجاب ہے یا شمال مشرقی سندھ، یہ ہے جنوبی پنجاب اور یہ شمال مشرقی سندھ کا علاقہ ہے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر گرد آلود ہوائیں چلتی ہیں، اور جو شمالی علاقے ہیں یہ والے پاکستان کے، ان میں پھر گرج چمک کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی بارش ہوتی ہے۔ اس موسم میں درختوں کے جو پتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، درختوں اور پودوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، نئے پتے نکلتے ہیں۔ تو یہ تو تھے پاکستان کے موسم کے بارے میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایکسرسائز میں کویسچن، تو شارٹ کویسچن پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ مختصر سوال نمبر 1 بنتا ہے یہاں پر ایک موسم کی تعریف کریں، اور دوسرا ایک اور شارٹ بنتا ہے نمبر 4 پاکستان میں پائے جانے والے موسموں کے نام۔ تو سب سے پہلے پھر اس کا شارٹ کویسچن نمبر 1 ہے، وہ ہے یہاں سے فرسٹ لائن، آب و ہوا کی بنیاد پر سال کے ایک مخصوص عرصے یا مدت کو موسم کہتے ہیں، جیسے کہ درجہ حرارت، ہوا، بارش وغیرہ۔ تو یہ مختصر سوال نمبر 1 ہے، اور جو مختصر سوال نمبر 4 ہے، پاکستان میں پائے جانے والے موسموں کے نام، پھر آپ نے نام بتا دینے ہیں، تو وہ آپ چاروں نام بتا سکتے ہیں: موسم سرما، اور اسی طرح موسم بہار، موسم گرما، موسم خزاں۔ تو یہ 4 موسموں کے نام شامل ہیں اس مختصر سوال نمبر 4 میں۔ اسی طرح سے یہاں پر ایک تفصیلی سوال بھی بن رہا ہے۔ تفصیلی سوال نمبر ہے 4، پاکستان میں موسم گرما اور موسم سرما کی خصوصیات بیان کریں۔ جو 4 موسم ہیں ان میں سے آپ نے 2 کی ڈیٹیل بتانی ہے، موسم گرما اور موسم سرما کی۔ تو آپ دونوں کو اس طرح سے ڈیٹیل میں بتائیں گے، موسم سرما کی ہیڈنگ دیں گے، اور اس کی جو ڈیٹیل ہے، اس کا پورا پیراگراف ہے وہ کمپلیٹ آپ نے بتانا ہے، اور اسی طرح جو موسم گرما ہے اس کی ڈیٹیل آپ نے بتانی ہے، موسم گرما کی ہیڈنگ دے کر اس کا جو مکمل پیراگراف ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، تفصیلی سوال نمبر 4 کے اندر۔ اسٹوڈنٹس یہاں پر ایک میں چیز ایڈ کروانا چاہوں گی، پریویس کلاس میں ہم نے باب نمبر 5 میں ایک شارٹ کویسچن کیا تھا، شارٹ کویسچن نمبر 2 تھا کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ تحریر کریں۔ تو
تو میں اس میں ایک لائن ایڈ کروانا چاہ رہی ہوں، تو آپ نے ایڈ کرنا ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے مختصر سوال میں. اور اس کا جواب ہم نے مارک کیا تھا پیج نمبر 45 میں. 3 لائنیں ہم نے مارک کی تھیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خاکی ذرات اور آبی بخارات میں زمین سے خارج ہونے والی حرارت کو جذب کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ حرارت کو مکمل طور پر فضا میں خارج نہیں ہونے دیتے. اس طرح حرارت کے جذب ہونے سے کرہ ہوائی کے نچلے حصے میں درجہ حرارت کا اضافہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کہلاتا ہے. اس کے آگے آپ نے ایک لائن لکھنی ہے، اور وہ لائن ہے نیکسٹ پیج میں ایک لائن موجود ہے، میں انڈر لائن کر رہی ہوں، آپ اسے اس میں ایڈ کر لیں. کیا ہے لائن کہ اس کی بنیادی وجہ کوئلہ، تیل، گیس اور دوسرے ایندھنوں کا بڑے پیمانے پر جلانا اور استعمال کرنا ہے. یہ بھی مختصر سوال کے اندر اس کے اندر شامل ہے، تو یہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں ڈائری کی طرف. آج کی آپ کی ڈائری ہے مختصر سوال نمبر 1 اور 4 آپ نے لکھنا اور یاد کرنا ہے. جو 2 شارٹ ہم نے آج کیے ہیں موسم اور اس کے نام جو ہے موسموں کے، اور جو تفصیلی سوال نمبر 4 ہے موسم گرما اور موسم سرما کی ڈیٹیل، وہ آپ نے صرف یاد کرنا ہے. امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہے اور ڈائری بھی آپ نے رائٹ کر لی ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ کلاس میں اسٹارٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.